بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. برادران इस्लाम, दीनी व मिल्ली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़, उसकी बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करने के बाद दुरूद व सलाम नाजिल हो हम सब के हबीब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये हमारे लिए अज़मत व शर्फ़ की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उस नबी की उम्मती होने का शर्फ़ बख्शा जो इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमारे लिए मिशाले राह है।
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ ہے، لیکن کب ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء پوری طرح سے کر پائیں گے؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، پھر جا کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع ہم صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں پر سلف صالحین نے، ائمہ کرام نے، امت کے علماء کرام نے وقتاً فوقتاً روشنی ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے متقدمین علماء نے بھی کتابیں لکھی ہے اور متاخرین نے بھی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ان تمام پہلوؤں میں ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے بھی اگر باتیں کی جائے تو ایک مجلس نہیں، کئی مجالس درکار ہیں۔ آج کی اس دور میں جب لوگ مادیت کا شکار ہو چکے ہیں، آپس میں بغض و حسد، کینہ کپٹ اور اس طرح کی دیگر برائیوں کا لوگ شکار ہو چکے ہیں، محبت اور الفت لوگوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، آپ کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنے سامنے رکھ کر ہم اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اس زمانے میں اردو زبان کے اندر جو متاخرین علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں ایک کتاب بہت ہی جامع اور بہت ہی معروف کتاب ہے جس کا نام ہے الرحیق المختوم۔ سیرت نبوی پر دنیا بھر میں اول انعامات یافتہ کتاب ہے یہ، جس کے مصنف ہندوستان کے ایک معروف عالم علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے خالی اوقات میں اس کتاب کو مطالعہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک کتاب بہت ہی معروف کتاب ہے جو اس سے پہلے لکھی گئی ہے، رحمۃ للعالمین، قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری، یہ بھی ہندوستان کے ایک بہت ہی معروف عالم ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی کتابوں کو اپنے پاس رکھنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً ہمیں کیا مطالعہ کرنی چاہیے۔ آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنتے اور سناتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی تعریف اور اپنے اخلاق کا ذکر قرآن مجید کے اندر اس طرح سے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ جس شخصیت کی تعریف احکم الحاکمین، خالق ارض و سما کرتا ہو، اس کی سیرت اور اس کے اخلاق کا کیا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔
فرمایا اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سائشتہ زبان رکھنے والے اور بااخلاق تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم ایک معروف صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کان احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے. آپ کو معلوم ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں، کوئی شخص کسی شخص سے کم محبت کرتا ہے جب اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں. ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی جن خوبیوں کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے کیا ہے محبت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تعلق سے صحابی رسول حسان بن ثابت کے وہ اشعار ہمارے سامنے ہونی چاہیے. کہا کہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے بہتر اور حسین عورتوں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ کو آپ کے حسب منشا پیدا کیا گیا. حسان بن ثابت نے کتنے اچھے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے. ان اشعار کے اندر آپ دیکھیں گے تو بلا کم و کاست جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے حسان بن ثابت نے اسی طرح سے تعریف کی ہے. آج کے شعراء اور آج کے نعت خواہ لوگوں کی طرح نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مدح میں غلو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبیت کے درجے پہ لے آتے ہیں. ان تمام عیوب اور نقائص سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پاک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کے حسن کی تعریف اور آپ کے اخلاق کی تعریف کتنا اعلیٰ درجے پہ کر رہے ہیں، لیکن ان عیوب اور نقائص سے پاک ہے جن عیوب اور نقائص سے آج کے اشعار اور نعت اور اس طرح کی چیزیں کیا ہے بھرے پڑے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کا درجہ دے دیتے ہیں. تو میرے بھائی اور عزیزوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حسان بن ثابت کے انتباہ ہے. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی ہے. اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا. اس مدت میں آپ نے کبھی بھی کسی بات پر اف تک نہیں کہا. کتنے سالوں تک؟ آپ کسی کے ساتھ 2 دن 3 دن 4 دن اپنی زندگی گزارے آپ کو اس کے اخلاق کے بارے میں پتہ چل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کتنے سالوں تک، اور وہ بھی خادم. اور نہیں کبھی کسی کام کے کرنے پر یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور کسی چیز کے نہ کرنے پر کہا کہ ایسا کیوں نہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہم نے نہ تو کوئی ریشم چھوا اور نہ ہی کوئی اور چیز. اتنا نرم ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بڑھ کر خوشبودار ہم نے کوئی مشک و خوشبو بھی نہیں سونگھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح حدیث ثابت ہے. اور یہ کس کی روایت ہے؟ بخاری کی روایت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مشک جو ہے اس سے بھی زیادہ کیا ہے خوشبودار تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کو لوگوں نے بیان کیا ہے جن کا تعلق جو ہے شریعت سے نہیں ہے، یا جن کا ثبوت جو ہے کتاب و سنت سے نہیں ہے، یا قرآن و حدیث سے نہیں، یا آپ کی سیرت طیبہ سے نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں نے جو ہے موضوع اور من گھڑت روایات، بےسند روایات کو جو ہے بنیاد بنا کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا.
جبکہ صحیح حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے، اللہ کے رسول جسم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور ہر جسم کا کیا ہے سایہ ہوتا ہے. اللہ یہ کہ آپ کی خصوصیت کے لیے اگر دلیل ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے تو ہم مانتے، لیکن صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. بہت سارے لوگ گنبد خضرا کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا. تو ایک عالم ہے ہندوستان کے مدینہ کے اندر، انہوں نے گرمی کے موسم میں جا کے جو ہے عصر کے وقت وہاں کھڑے ہو کر اور ویڈیو لیا اور پوری دنیا کو دیکھا. دیکھو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں گنبد خضرا کا سایہ ہے. تو یہ سب من گھڑت باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے. فرمایا کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح. یہ روایت آپ کو سنن ترمذی کی ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ عادتاً فحش گو تھے، اور نہ بتکلف فحش گوئی کرتے تھے. ایک تو انسان کی عادت ہوتی ہے فحش گوئی کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کسی وجہ سے کیا ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی وجہ سے بتکلف فحش گوئی کرتا ہے، لیکن اپنی مجلسوں کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح سے ہے کہ نہیں. نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور درگزر کے واقعات بہت زیادہ جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہیں. ان واقعات کو بیان کرنا ممکن نہیں یہاں پر. میرے بھائی اور عزیزو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے اب چند مثالیں آپ کے سامنے میں آپ پیش کرتا ہوں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. ہماری مجلسیں یا تو اللہ کی کتاب یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مبنی ہونی چاہیے. قصے کہانیاں بھی ہم بیان کریں تو جو مستند قصے کہانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ان قصوں اور ان واقعات کو بیان کریں تو اچھی بات ہے. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے من گھڑت قصے اور کہانیوں کو اپنی بنیاد بنائیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی کام میں مشغول رہتے تھے. دیکھیے عام طور پہ لوگوں کو دیکھیں گے جب وہ باہر ہوتے ہیں تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنا اسٹیٹس بنائے رکھنے کے لیے، اپنی عزت بنائے رکھنے کے لیے. لیکن جب وہی شخص اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کا تعامل اور اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. کسی شخص کے بارے میں اگر جاننا کہ واقعی وہ اخلاق مند ہے تو یہ بھی ہے کہ اس شخص کو یہ دیکھا جائے کہ اس کا تعامل گھر کے اندر کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مشغول رہتے تھے، کام کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کان بشرا من البشر. اس حدیث کو صحیح سنیں گے. کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلوب شاته ویخدم نفسه. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے. ام المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ انسانوں میں سے ایک انسان تھے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ کو بشریت سے خارج کر دیتے، کہتے نور ہیں. وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے کو خود ہی صاف کر لیتے. دیکھیے تواضع اور انکساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنی بکری خود دو لیتے اور اپنا کام خود کر لیتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہیں. ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیدعو لهم فأتی بصبی فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعوا إياه ولم يغسله. یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور مسلم نے بھی اس کو، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچوں کو لایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچوں کو لایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے لیے دعا فرماتے تھے. ایک بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا. کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا، چھینٹا مار دیا اور اسے دھویا نہیں. اسے دھویا نہیں. دیکھیے کچھ ہی بجبی نہ ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، پانی منگوایا اس کو کیا ہے. اور اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر بچہ شیر خوار بچہ ابھی وہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتا ہے، صرف دودھ پر اکتفا کرتا ہے، اگر وہ آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیتا ہے تو اس پہ چھینٹا مار کے جو ہے آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ لڑکا ہے. اور اگر لڑکی ہے تو اس کو کیا ہے دھلنا ہوگا، اس کپڑے کے اس حصے کو کیا ہے دھلنا ہوگا، تب جا کر کیا ہے پاک ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ارحم الناس بالصبیان والعیال. بچوں اور اہل خانہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ رحیم تھے، نرم دل تھے بچوں کے تعلق سے اور عورتوں کے تعلق سے. آج ہم لوگ اپنے حالات کو دیکھ لیں، ہم لوگ جو ہے بچوں پہ جتنا چاہتے اتنا دھوس جماتے ہیں، اپنی بیویوں پر جو ہے جتنے غلط طریقے سے ہم جو ہے رویہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں. تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی خامی ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، اب جو ہے پورا گھر ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اور عورت کے جتنے بھی محاسن ہیں، جتنے بھی اخلاق ہیں، جتنے بھی اس کی قربانیاں ہیں، تمام قربانیوں کو جو ہے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور کبھی ڈنڈے اٹھاتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے تعان و تشنیع سے نوازتے ہیں، کبھی ان کے والدین کے تعلق سے بولتے ہیں، کبھی ان کے بھائیوں کے تعلق سے بولتے ہیں. کیا یہ مسلمان آج لوگوں کے اس طرح کے اخلاق ہے کہ نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. اس میں یہ ہے کہ اولاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اولاد پر کسی کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم مدینہ کے کسی نواحی گاؤں میں رضاعت کے مراحل طے کر رہے تھے. عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ جو ہے شہر کے آب و ہوا سے بچانے کے لیے اور فصیح عربی زبان سکھانے کے لیے وہ دیہات میں اپنے بچوں کی کیا ہے رضاعت کرواتے تھے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکال کر کیا ہے حلیمہ لے گئی تھی، دائی حلیمہ ہے نا. تو وہ اسی طرح سے صاحبزادے کون ابراہیم جو ہے مدینہ کے نواحی کسی اس کے علاقے میں قریب کسی گاؤں میں کیا ہے ان کو وہ رضاعت پا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی وہاں جاتے. آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی وہاں جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہوتے، گھر دھوئیں سے بھرا ہوتا، گھر دھوئیں سے بھرا ہوتا، کیونکہ جس کے یہاں دودھ پیتے تھے وہ لوہار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں لیتے، بوسہ لیتے اور پھر واپس آ جاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گود میں لیتے، کھلاتے اور بوسہ لیتے. یعنی یہ اس میں دکھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی بچوں سے کتنی محبت اور پیار تھا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بچوں کو گود لیتے ہی نہیں، یا بچوں سے پیار و محبت نہیں، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسا چہرہ بنائے رہتے ہیں یا اپنی شخصیت ایسی ظاہر کرتے ہیں کہ بچہ ہر وقت جو ہے سہما ہوا رہتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ تو ہے ہی، اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مظہر. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان احسن الناس خلقا فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا قال فيأمر بالبساط التي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطه من جريد النخل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے حامل تھے. بسا اوقات آپ کو نماز کا وقت پا لیتا. یہاں نماز کا وقت پا لینے سے مراد کیا؟ نفلی نماز، جیسے چاشت کا وقت یا اور کوئی وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے تو جس چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے اس کو صاف کرنے کا حکم دیتے، پھر اس پر پانی کے چھینٹے مارتے. ہم لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے. راوی کہتے ہیں کہ اس وقت
ان لوگوں کی چٹائی کھجور کی چھال کی ہوتی تھی. آج کی طرح یہ گدے نہیں ہوتے تھے، یہ قالین نہیں ہوتے تھے موٹے موٹے. کیا تھے وہ؟ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے ایک اور جو مظہر آپ اس حدیث میں دیکھیں گے، ایک انصاری عورت جو عقل کے لحاظ سے کمزور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ سے مجھے کام ہے، آپ سے مجھے کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ام فلان انظری ای السکک شئتی حتی اقضی لک حاجتک. حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ انصاری عورت آپ کے ساتھ راستے کے ایک کنارے پر تنہا کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی. کم عقل ہے، کمزور ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ دیکھیں. آپ نے اس کی بات سنی اور ضرورت پوری کر دی. حقیر نہیں سمجھا کہ اس بری عورت سے کون بات کرے گا، میں اتنا مشغول اور اتنا بزی آدمی ہوں، اتنی بڑی شخصیت ہے میری، اس سے کون بات کرے گا. پروٹوکول چاہیے اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے، اپوائنٹمنٹ لینا ہے، جیسا کہ آج کے روسا اور بڑے بڑے لوگوں کی حالت ہے. ٹھیک ہے نا. فدا ہو جائے اس اخلاق عالیہ پر کہ ایک طرف تو آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں، پھر دیکھیں کہ ایک پاگل عورت یا آدھی پاگل عورت کے ساتھ آپ کس طرح پیش آ رہے ہیں. اولاً تو اس کا نام لے کر نہیں، بلکہ احترام اور اس کی کنیت سے اسے مخاطب کر رہے ہیں. عرب کے اندر جو ہے، اگر کسی شخص کو کوئی مخاطب کرتا ہے کنیت کے ساتھ تو گویا کہ وہ اس کا احترام کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ابو عمر صاحب ہیں، ابو عمر صاحب کا نام کچھ اور ہے، لیکن ہم ان کو اگر میں ابو عمر کہتا ہوں تو یہ اس کے اندر ان کی عزت اور ان کا کیا ہے، احترام ہے کہ نہیں، بجائے کہ میں ان کا نام لوں. یہ عربوں کے اندر کیا، یہ احتراماً جو ہے کسی شخص کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے. حالانکہ اس شخص کا نام ابو عبداللہ نہیں ہے، اس کا نام فیصل ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کا نام جو ہے اس کو کنیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے. تو اس کے احترام کے لیے، اس کی عزت کے لیے آپ یہاں دیکھیں گے، جب کسی شخص کو آپ کنیت کے ساتھ پکاریں گے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ اس کا تجربہ کریں گے. اور ثانیاً اپنی ساری مشغولیت ترک کر کے اس کی باتوں کو غور سے سن رہے ہیں. اتنی بڑی شخصیت، امام الانبیاء، سید المرسلین، اتنے کام، اتنی ذمہ داریاں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دھتکارتے نہیں ہیں، اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں اور اس کو احترام کے ساتھ ام فلا کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ خلقی کے ایک واقعے اس طرح بیان کیا گیا ہے. آپ سنیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ پر ایک موٹے یا کھردرے حاشیہ والی نجرانی چادر تھی. کیا تھی؟ چادر تھی. اتنے میں ایک بادیہ نشین نے آپ کو پکڑ لیا. بادیہ نشین یعنی ایک دیہاتی نے آپ کو پکڑ لیا اور چادر کو اس زور سے گھسیٹا کہ ہم نے آپ کے موڈے کو دیکھا تو اس پر چادر گھسیٹنے کا نشان پڑ گیا تھا. کتنی زور سے اس نے کھینچا، ظاہر سی بات ہے دیہاتی تھا وہ. پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے کہا اے محمد، اللہ کا دیا ہوا جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو بھی دلاؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر اسے دینے کا حکم دے دیا. اللہ اکبر. دیکھیے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر سے دبا کر جو ہے زور سے گھسیٹا، یہاں تک کہ آپ کے گردن مبارک میں کیا ہے، نشان بھی پڑ گیا، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی انتقام کا جذبہ نہیں اپنایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو دے دو. یہ آپ کے اخلاق میں سے ہے. اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اشد حیا من العذراء فی خدریها وکان اذا کریہ شیء عرف فی وجہہ. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشی کواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشی کواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ جل جاتا تھا، بالکل پھٹ نہیں جاتے تھے. لڑائی اور جھگڑے پر کیا ہے آمادہ نہیں ہو جاتے تھے،
गाली गलूच पर आमादा नहीं हो जाते थे, मारपीट शुरू नहीं करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात नागवार लगती तो सहाबे किराम आपके चेहरे मुबारक को देख कर समझ जाते थे कि आपको ये बात नागवार लगी, बात ख़राब है कि नहीं। और शर्म व हया का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंवारी औरत से भी ज़्यादा क्या है, बाहया और बाशर्म थे। आपको मालूम है जो सईबा होती हैं, मुतल्लका या बेवा होती हैं, उनके मुकाबले में कंवारी औरतें जो है ज़्यादा क्या कहते हैं, बाशर्म और बाहया होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी क्या है, बाहया और बाशर्म थे। और ये शर्म जो है ना, या हया, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि इदा लम तस्तही फस्ना माशी, अगर तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है तो जो चाहो वो करो। यही वजह है कि आज दुनिया की हालत को आप देख लीजिए। आज जो है अच्छे कामों को, पर्दा को, दीन पर चलने को या दीन को मजबूती से पकड़े रहने को लोगों ने क्या है, दक्यानूसी शुमार करना शुरू कर दिया। रवायत पसंदी कहने लगे, ये लोग रवायत पसंद है। ये 21वीं सदी की नहीं बल्कि किसी और सदी में जी रहे हैं। लेकिन जो लोग बेहयाई का मुजाहरा करते हैं, औरतें छोटे छोटे कपड़ा पहन के घूमती हैं, ज़नाकारी, फहाशी, इन चीज़ों का नाम लोगों ने क्या रख दिया, मॉडर्निटी। या इनको क्या कहा कि ये जो लोग इस ज़माने के मुहज़्ज़ब लोग हैं, मुसक़्क़फ़ लोग हैं, है कि नहीं। खिरत का नाम जुनू और जुनू का नाम खिरत रख दिया लोगों ने। क्या है, मीज़ान बदल गया। और आज हम मुसलमान भी जो है उनके दामे फ़रेब में आ गए और मगरिब की जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को हमने क्या अच्छा समझ लिया और आज हम उनके जोशाना बशाना चलने लगे और उनकी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाने लगे हैं। और इस्लामी तौर तरीक़ों को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े को, शरीयत के तौर तरीक़ों को हमने क्या बाला ताक़ रख दिया। यही वजह है कि आज हम दुनिया के अंदर जो है ज़िल्लत और पस्ती के शिकार हैं। मेरे भाइयों और अज़ीज़ों, हमें जो है अक्ल के नाखुन और हमें होश में आना चाहिए। अभी भी हमारे पास अल्लाह की किताब है जो सबसे बेहतरीन किताब है, अहसनुल कुतुब या अहसनुल हदीस है। फिर हमें किसी और किताब की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं मेरे भाइयों और अज़ीज़ों। और हमें अल्लाह ने उस नबी की उम्मती हमें बनाया जो अशरफुल अंबिया है, सय्यदुल मुरसलीन है, जो ख़ातमुल अंबिया है, जिनके तरीक़े और जिनकी सीरत हमारे लिए मिशाल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीक़ों को हमें बता दिया है। फिर हम यूरोप और अग़यार के तरीक़ों पे क्यों चलते हैं? हम अपने नबी के तरीक़ों को क्यों हम भुला रखे हैं? मेरे भाइयों, अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हम अल्लाह की किताब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लें। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से है। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कान इज़ा वद्दा रजुलन अख़ज़ बियदिही फला यदअुहा हत्ता यकून अर्रजुलु वल्लज़ी यदअु यदहु। ये सारी हदीसें हमारे लिए वाकई बहुत ही अहम है। अपनी नज़रों के सामने रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्सियत को रुख़सत करते वक्त जब उसका हाथ पकड़ते, मुसाफ़ा करते, तो उस वक्त तक उसका हाथ ना छोड़ते जब तक कि वो खुद आपका दस्ते मुबारक ना छोड़ देता। जल्दबाजी नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। एक और आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपना ज़ाती तजुर्बा बयान करते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़बिलु बिवजहिही व हदीथिही अशर्रल क़ौमी यतअल्लफ़ुहुम बिज़ालिक फ़कान युक़बिलु बिवजहिही व हदीथिही अलैया हत्ता ज़ननतु अन्नी। देखिए, बहुत ही अहम वाक़या ये, इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको मिल सकती हैं। हत्ता ज़ननतु अन्नी खैरुल क़ौम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अना खैरुन औ अबू बकर, अना खैरुन औ अबू बकर, क़ाल अबू बकर फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अना खैरुन औ अम उमर, फ़क़ाल उमर, फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अना खैरुन अम उस्मान, क़ाल उस्मान, फ़लम्मा सअल्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सद्दक़नी फ़लवदित्तु अन्नी लम अकुन असअलुहु। ये रिवायत भी आपको शमाइल तिरमिज़ी के अंदर है, तबरानी ने भी इसको रिवायत किया है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलजोई के लिए बात करते और मुलाकात के वक्त बुरे से बुरे शख्स की तरफ भी मुतवज्जो होते। वो शख्स चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, उससे नफरत नहीं करते, मुतवज्जो होते। इसी तरह
مجھ سے بھی گفتگو، وہ کہتے مجھ سے بھی گفتگو اور ملاقات اس طرح متوجہ ہوتے کہ میں اپنے طور پر سمجھتا کہ میں لوگوں میں سب سے بہتر ہوں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹریٹ کرتے، جب مجھ سے ملتے تو ایک دن میں نے فرمایا ابو بکر، تو ایک دن میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں افضل ہوں یا حضرت ابو بکر؟ میں افضل ہوں یا حضرت ابو بکر؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر میں نے سوال کیا کہ میں افضل ہوں یا عمر؟ آپ نے فرمایا عمر۔ میں نے تیسری بار سوال کیا کہ میں افضل ہوں یا عثمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عثمان۔ تو جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے حق گوئی سے کام لیا۔ دیکھیے وہاں پر پھر آپ کا اخلاق بھی دیکھے اور آپ کی حق گوئی بھی دیکھے، آپ نے مجاملت سے کام نہیں لیا کہ یہ بھی بہتر یہ بھی بہتر، آپ بھی اچھے ہو ابو بکر بھی، نہیں، وہاں پر شریعت بتانا تھا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ جو ہے پیمانہ لوگوں کے سامنے ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس امت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر کی شخصیت ہے، اور ان کے بعد اگر کسی کی شخصیت ہے تو کیا عمر کی شخصیت ہے، اور ان کے بعد اگر کسی کی شخصیت ہے تو عثمان بن عفان کی شخصیت ہے، پھر علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دلجوئی والا مسئلہ نہیں رکھا، حق گوئی کو بیان کر دیا کہ ایسا ہے۔ تو سوال کیا آپ نے حق گوئی سے کام لیا، کاش کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہی نہ ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں افسوس کیا کہ کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہی نہ ہوتا۔ دیکھیے ایک طرف اللہ کے رسول کے اخلاق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی۔ اس کے بعد ایک اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک بادیہ نشین شخص جس کا نام ظاہر تھا، یہ بھی اچھا واقعہ ہے، کیا نام تھا؟ ظاہر تھا، اور وہ کون تھا؟ بادیہ نشین تھا۔ وہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بادیہ کے علاقے سے تحفہ لایا کرتا تھا۔ دیہات سے کیا لایا کرتا تھا؟ تحفہ لایا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ تحفے تحائف آپس میں قبول کرنا چاہیے، دینا چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دو اور آپس میں ایک دوسرے سے کیا محبت کرو، اور ہدیہ جو ہے یہ محبت کے بڑھانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحائف دینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ دیہات سے ہدیہ لایا کرتا تھا، اور جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے سامان سفر تیار کر دیتے، خالی لیتے ہی نہیں تھے، بہت سارے لوگ صرف لیتے ہی ہیں، دینا نہیں جانتے۔ وہ ہدیہ لایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی سامان سفر کیا ہے؟ تیار کر دیتے تھے۔ اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، ظاہر ہمارے دیہات ہیں اور ہم ان کے شہر ہیں، یعنی وہ دیہات سے ہمارے لیے اس طرح کی چیزیں تحفے لاتا ہے، اور جو شہر کی چیزیں میں اس کو میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، وہ شکل و صورت کی لحاظ سے اتنے اچھے نہیں تھے، اتنے اچھے دیہاتی آدمی تھے، اتنے اچھے نہ تھے۔ ایک بار حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے، کہاں تھے؟ پتہ چلا کہ اس زمانے میں مدینے کے اندر بھی بازار بھی لگتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر انہیں پکڑ لیا، پیچھے سے آ کر، ہم لوگ بھی آپس میں کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں نا، سرپرائز کرنے کے لیے، تعجب۔ وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو، کہنے لگے وہ کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ پھر جب تھوڑا سا متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ملا دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، کہ یہ اچھا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کر لوں۔ یہ محبت ہے نبی سے، صحابہ کی محبت آپ دیکھیے، اپنے جسم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے پوری طرح سے کیا ملا دیا، یہ شرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من یشتری ھذا العبد، فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ یہ سن کر حضرت ظاہر نے کہا اے اللہ کے رسول، اس طرح تو آپ ہمیں بہت ہی سستا اور مندہ پائیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسد او قال انت عند اللہ غال، لیکن تم اللہ کے نزدیک تم سستے نہیں ہو، لوگوں کے نزدیک سستے ہو لیکن تم اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم مہنگے ہو میرے بھائی۔
اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مظاہر ہیں۔ میرے بھائیو اور عزیزو، ہم اپنے نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ آج انسانیت جہاں بلب ہے، اخلاق کا فقدان ہے، آپس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مظاہرہ کرنی چاہیے۔ آپ کی شخصیت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین ہے۔ میرے بھائی اور عزیز و صورت اس بات کی ہم نبی کے اخلاق کو عام کریں، ہم اپنے معاملات میں نبی کے معاملات کو جو ہے اللہ ہمیں جو ہے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، نبی کی سنتوں کو اپنی سینوں سے لگائے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔